اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں روک سکیں گے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا جو بڑا ہی گناہگار تھا، انتہائی گناہگار تھا، ساری زندگی اس کا وجود گناہوں میں لت پت رہا۔ فرماتے ہیں کہ جب موت اس کے قریب آئی، بیماری میں مبتلا ہوا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور وصیت کی۔ اس نے کہا میں موت کو دیکھ رہا ہوں، میری زندگی کی سانسیں رکنے والی ہیں، مجھے اب اللہ کی عدالت میں جانا ہے، تو میں باپ ہو کر تمہیں وصیت کر رہا ہوں میرے بیٹو، جب میرے جسم سے روح پرواز کر جائے تو میرے جسم کو جلا دینا میرے جسم کو، اور جو راکھ بچے اس راکھ کو بھی ہوا میں بکھیر دینا، میرا وجود بھی نہ رہے۔ مجھے اللہ سے خوف آتا ہے، میں اتنا گناہگار ہوں، میرے وجود کو قبر کی مٹی بھی قبول نہیں کرے گی، تو میری وصیت ہے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا، مجھے مٹا دینا، اور میری راکھ کو بھی ہواؤں میں بکھیر دینا، تاکہ میرا کچھ بھی نہ بچے، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب اس کے مرنے کا وقت آیا، اس کی وصیت کے مطابق بیٹوں نے ایسا کیا، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ پروردگار نے کائنات کو حکم دیا کہ اے راکھ تو پھر سے کٹھی ہو جا، اور کہا میرے بندے تو میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ اس کی راکھ کٹھی ہوئی اور وہ پھر سے بندہ بن کے اللہ کی پاک بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، اور پروردگار نے پوچھا اے میرے بندے تو نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تو نے کیوں اپنے بیٹوں سے کہا کہ مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا؟ تو اس بندے نے کہا پروردگار ساری زندگی میری گناہوں میں گزری، مجھے خوف آتا تھا کہ میں کس منہ سے تیری پاک بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ بس یہ جملے کہنے تھے، وہاں پروردگار کی رحمت جوش میں آئی۔ کہا میرے بندے بے شک میری پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن تم نے نہیں سنا تھا میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں رحمتوں والا بھی ہوں، میں معاف کرنے والا بھی ہوں۔ تم نے نہیں سنا تھا کہ میں اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ تو رب نے کہا اے فرشتوں اس بندے کو لے جاؤ، اس کا دل میرے خوف سے تڑپا تھا، اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دو اور جنت اس پر حلال کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے دوستو رب بندوں سے دور نہیں، بندے